سامعین محترم، آپ جانتے ہیں عقیدہ ختم نبوت پوری امت مسلمہ کا مشترکہ متفقہ عقیدہ ہے۔ روز اول سے اس عقیدے پر پوری امت کا اتفاق چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت، اس میں امت کی وحدت کا راز وہ مضمر ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کے زمانے سے ہی ہم تمام مسلمانوں کا یہ ایمان، یقین اور عقیدہ کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم، اب قیامت آئے گی، کسی انسان کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ عقیدہ بھی سمجھایا اور بتایا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس امت میں قیامت سے پہلے تقریباً 30 دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو نبی کہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اسود عنسی، طلحہ اسدی، مسیلمہ کذاب، ان 3 لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ ان میں سے اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب، ان 2 کو حضرات صحابہ اکرام نے قتل کیا۔ طلحہ اسدی دوبارہ مسلمان ہونے کی برکت سے بچ گیا۔ بعد کے زمانوں میں یہ کشمکش جاری رہی۔ ہمارے اس زمانے کا دجال مرزا غلام قادیانی آج سے تقریباً 183 سال پہلے ہندوستان کے علاقے قادیان میں 1840 کو پیدا ہوا۔ آج سے تقریباً 115 سال پہلے 1908 کو لاہور میں مر گیا۔ اس کی قبر قادیان میں بنائی گئی۔ مرزا غلام قادیانی ایسی گندی موت مرا کہ اپنے دشمن کو بھی کوئی ایسی موت کی بددعا نہیں دے سکتا ہے۔ ایسی ذلت عبرت والی موت مرا کہ مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے، چاہنے والے، اس سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ایسی موت نہیں مانگ سکتے۔ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم.اے اپنی کتاب سیرت المہدی روایت نمبر 12 میں لکھتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو ہیضے کی بیماری ہوئی تھی۔ بار بار لیٹرین آنا جانا زیادہ کمزوری کی وجہ سے مشکل ہوا، تو چارپائی کے پاس 2-3 اینٹ بلاک پتھر رکھ کر اس کے لیے عارضی بیت الخلاء لیٹرین بنایا گیا۔ اسی میں گندگی کرتا رہا۔ آخری مرتبہ جب فارغ ہو کر چارپائی پر لیٹنے لگا، زیادہ کمزوری کی وجہ سے چھکرا گیا، گر گیا، اس کا سر چارپائی کی لکڑی سے لگا، اپنے پاخانے میں خود ہی الٹا گر پڑا، اسی طرح مر گیا۔ مرزا غلام قادیانی کی یہ گندی موت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی ساری زندگی گندی تھی، اور یہ حدیث شریف میں آیا ہے کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون، جس طرح تم زندگی گزارو گے تمہیں موت اسی طرح آئے گی، اور جس حالت میں تمہیں موت آئے گی کل قیامت کے دن اسی کیفیت اور حالت میں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ سامعین محترم، مرزا غلام قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ اور کئی سارے کفریہ دعوے کیے، جس کی بنیاد پر پوری امت نے اسے کافر کہا۔ آج مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے، چاہنے والے اس کے پیروکار پائے جاتے ہیں، جنہیں ہم قادیانی اور مرزائی کہتے ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو قادیانی اور مرزائی نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے۔ ان سے پوچھا جائے یہ جماعت احمدیہ کیا بلا ہے؟ کہتے ہیں جیسے مسلمانوں کی تبلیغی جماعت ہے، اسی طرح جماعت احمدیہ بھی مسلمانوں کی ایک جماعت کا نام ہے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، یہ سب دھوکہ، جھوٹ اور فراڈ ہے۔ قادیانیوں کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں،
اور قادیانی نہ احمدی ہے نہ مسلمان ہے، احمدی ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، ذاتی نام دو ہے، ایک محمد اور ایک احمد۔ جس طرح ہم مسلمان محمدی ہیں اسی طرح ہم مسلمان احمدی بھی ہے۔ قادیانی احمدی نہیں ہے، قادیانیوں کو احمدی کہنا جائز بھی نہیں ہے، مگر یہ قادیانیوں کی بدماشی کہ وہ ہمارا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی غفلت، سستی، بے خبری کہ ہمیں یہ باتیں معلوم نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، قصہ مختصر، 1947 کو ہمارا ملک پاکستان بنا۔ 1949 کو ملتان میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے قادیانیت کے مقابلے کے لیے ایک جماعت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس جماعت کے بانی اور پہلے امیر، تحریک آزادی کے بہت بڑے قائد، نامور مشہور خطیب، سچے عاشق رسول، امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ 1953 کو ہمارے ملک پاکستان میں قادیانیت کے خلاف ختم نبوت کی بہت بڑی تحریک چلی۔ تمام مکاتب فکر نے حصہ لیا۔ اس تحریک کے 3 مطالبات تھے۔ پہلا مطالبہ، قادیانیوں کو قانونی طور پر کافر کہا جائے۔ دوسرا مطالبہ، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی، اسے برطرف کیا جائے۔ تیسرا مطالبہ، تمام سرکاری کلیدی عہدوں سے قادیانیوں کو ہٹایا جائے۔ یہ تینوں مطالبات منظور نہیں ہوئے۔ اس وقت کی بے دین حکومت نے اس تحریک کو طاقت کے زور پر دبایا۔ صرف لاہور میں 10,000 سے زیادہ مسلمان عاشقان رسول اس تحریک میں شہید ہو گئے۔ ایک عالم دین فرمانے لگے کہ میرا وجدان اور ضمیر کہتا ہے آج بھی اگر لاہور کے مال روڈ کی کھدائی کی جائے تو شہداء کا خون نظر آئے گا۔ اتنی بڑی تعداد میں قربانیاں دی گئی، گویا خون کی ندیاں بہائی گئی۔ سامعین محترم، زمانہ آگے بڑھا۔ 29 مئی 1974 کو قادیانیوں نے پنجاب میں مسلمانوں پر حملہ کیا۔ 100 سے زیادہ مسلمانوں کو زخمی لہو لہان کیا۔ اس ظلم کے نتیجے میں پاکستان میں دوبارہ ختم نبوت کی تحریک چلی۔ تمام مکاتب فکر نے حصہ لیا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے 5ویں امیر، جامعہ بن نوری ٹون کراچی کے بانی حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کی امارت فرمائی۔ اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے قیادت فرمائی۔ مطالبہ کیا گیا کہ قادیانیوں کو قانونی طور پر کافر کہا جائے۔ اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تجویز و تشکیل پر اسمبلی میں اس عنوان پر گفتگو شروع ہوئی۔ ہمارے ملک کی تاریخ کا یہ حصہ ہے، ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے، ہماری قومی اسمبلی میں 21 دن تک قادیانیت کے عنوان پر گفتگو جاری رہی۔ یہ ساری کارروائی بالکل یک طرفہ نہیں تھی۔ تیسرا قادیانی سربراہ پیشوا مرزا ناصر قادیانی، جو مرزا غلام قادیانی کا پوتا بھی ہے، 11 دن تک اسمبلی کے اجلاسات میں خود شریک رہا۔ قادیانیوں کا لاہوری گروپ، اس کے 3 رہنما صدر الدین، عبد المنان عمر، مسعود بیگ 2 دن تک اسمبلی کے اجلاسات میں شریک رہے۔ انہیں مکمل موقع دیا گیا اپنے عقائد کی وضاحت کرنے کا، مگر ان میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکا۔ 21 دن کی کارروائی کے نتیجے میں تمام اراکین ممبران اس بات پر متفق ہوئے کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ چنانچہ پاکستان کے غیرت مند وزیر اعظم جناب سائیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 7 ستمبر 1974 کو اس فیصلے کا اعلان کیا اور یہ بھی کہا
کہ یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ پھر اس فیصلے کو قانون میں شامل کیا گیا۔ الحمدللہ آج بھی دستوری پاکستان کی کتاب میں دفعہ نمبر 260 شق نمبر B اور C اس میں یہ قانون موجود ہے۔ سامعین محترم، قادیانیت کا یہ کفر، فتنہ، جراثیم آج بھی ہمارے ماحول میں پایا جاتا ہے۔ قادیانیوں کا مقصد اسلام کو ختم کرنا، دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر بنانا، دنیا کے نقشے سے پاکستان کو مٹانا۔ اس کام کے لیے قادیانی خود بھی لگے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی کفریہ طاقتیں، حکومتیں قادیانیوں کو مستقل فنڈنگ کر رہی ہے، ان کی پشپناہی کر رہی ہے۔ سامعین محترم، اس فتنے کا راستہ روکنا، مقابلہ کرنا، سرکوبی اور سدباب کرنا، اس فتنے سے اپنے آپ کو، دوسرے مسلمانوں کو بچانا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یہ ختم نبوت کا کام وہ عظیم مبارک کام ہے جس سے متعلق تمام علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ جو مسلمان ختم نبوت کا کام کرے گا اسے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو ختم نبوت کے اس عظیم مبارک کام کے لیے آپ حاضرین، سامعین، شرکاء، عاشقان رسول میں کون کون تیار ہے جی؟ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم مبارک کام کے لیے قبول فرمائیں۔ میں کرنے کے 2 کام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا کام، 3 باتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے، آگے دوسرے مسلمانوں کو بتانی چاہیے۔ پہلی بات، قادیانی مسلمان نہیں۔ دوسری بات، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں۔ تیسری بات، زیادہ استعمال ہونے والی 3 قادیانی چیزیں۔ پہلی چیز کا نام شیزان، دوسری چیز یونیورسل اسٹیبلائزر، تیسری چیز ذائقہ گھی۔ شیزان قادیانیوں کی کمپنی ہے۔ شیزان کا جوس، کیچپ، اچار، کسٹر، مربے، چٹنیاں، سمرقند کے نام سے لال رنگ کا شربت، یہ سب قادیانیوں کے ہیں۔ گھروں میں فریج کے ساتھ جو اسٹیبلائزر مشین استعمال ہوتا ہے اس میں یونیورسل کے نام سے قادیانیوں کا ہے۔ کھانے پکانے میں جو گھی استعمال ہوتا ہے اس میں ذائقہ کے نام سے گھی قادیانیوں کا ہے۔ یہ 3 باتیں ہمیں اچھی طرح یاد ہونی چاہیے، آگے دوسرے مسلمانوں کو بتانی چاہیے۔ اس کے لیے میری درخواست ہے، ایک مرتبہ ہم سب مل کر بلند آواز سے یہ 3 باتیں دہراتے ہیں تاکہ ہمیں سبق بھی یاد ہو جائیں، ثواب بھی مل جائیں، ہم آگے دوسرے مسلمانوں کو دعوت بھی دے سکیں۔ مگر میری درخواست ہے اس طرح بلند آواز سے یہ باتیں دہرانی چاہیے کہ دوبارہ درخواست کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جیسے کہتے ہیں 100 سنار کی 1 لوہار کی، او پختو کی وائی سل پاپڑ او یو لوڑ۔ پہلی بات، قادیانی مسلمان، جزاک اللہ۔ یہ مجھے خوشی ہوئی کہ سارے مجمع ایسا نہیں ہے جس کو بات سمجھ نہ آئی ہو، غلطی سے 8-10 بندوں نے میری بات سمجھ لی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ کوئی تو میری بات سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ وہ پیچھے والے حضرات شمالی وزیرستان والے، اگر آپ تک آواز آ رہی ہے تو آپ یہ اطلاع دینے کے لیے ثواب کی نیت سے کہیں سبحان اللہ۔ جن جن بھائیوں کو آواز آ رہی ہے وہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ جو حضرات سبحان اللہ کہیں گے ثواب اس کا آپ کو ملے گا، ہم نہیں لے کے جائیں گے۔ اپنی ثواب کی نیت سے کہیں سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ آپ میں سے بھی کئی سارے مفتیان اکرام، علماء اکرام موجود ہیں، یہاں اسٹیج پر بھی کئی سارے حضرات موجود ہیں۔ سب حضرات میری تائید اور تصدیق کریں گے کہ سبحان اللہ بلند آواز سے کہنا گناہ نہیں ہے، اس سے کوئی انسان گناہگار نہیں ہوتا ہے۔ تو ثواب کی نیت سے سارے کہیں سبحان اللہ، جزاک اللہ جی۔ تو اب وہ 3 باتیں ہم دہراتے ہیں۔ جن جن بھائیوں کو بات سمجھ آ رہی ہے، یہ کبھی کبھار ایسا موقع ملتا ہے کہ انسان اپنے ایمان کا برملا اظہار کرے اور ثواب کمائے۔
اس لیے زبان کو بھی حرکت میں لائیں، ہاتھ کو بھی حرکت میں لائیں۔ میں آپ فرش پہ گواہی دے رہے ہیں، عرش پہ ہماری حاضری لگ رہی ہے، کل قیامت کے دن یہ گواہی اور حاضری کام آنے والی ہے۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سارے مل کے عاشقان رسول کی طرح بلند آواز سے کہیں کہ قادیانی مسلمان، جو کہتے ہیں قادیانی مسلمان نہیں، اللہ کی توفیق سے بلند آواز سے کہیں قادیانی مسلمان، قادیانی مسلمان۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آپ کی آواز پوری طرح اسٹیج تک نہیں پہنچی ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ صرف انوار العلوم تک پہنچ جائیں، تھوڑی سی آگے پہنچ جائیں، زیادہ نہ پہنچیں۔ ویسے بھی اس زمانے میں وہ کھانے پینے اور وہ غذائیں تو نہیں ہیں جس میں دم ہوتا ہے، بچپن اور بڑھاپا، جوانی غائب ہے درمیان سے۔ تو سارے مل کے کہیں قادیانی مسلمان، جزاک اللہ۔ وہ پیچھے والے حضرات بھی بلند آواز سے قادیانی مسلمان۔ دوسری بات، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز۔ تیسری بات، زیادہ استعمال ہونے والی 3 قادیانی چیزیں۔ پہلی چیز کا نام، سارے مل کے بلند آواز سے، کیا نام ہے جی؟ بالکل آسان، جیسے شیطان، شیطان جیسے شیطان، کیا نام ہے جی؟ دوسری چیز کا نام یونیورسل اسٹیبلائزر۔ بعض ساتھی پیچھے رہ گئے، سب مل کے کہیں گے یونیورسل اسٹیبلائزر۔ انگریزی زبان کا لفظ ہے، جیسے انگریزی کا نظام ٹیڑھا ہے، زبان بھی ٹیڑھی ہے۔ جتنا خوبصورت انسان ہو، جب تک منہ ٹیڑھا نہیں کرے گا انگریزی نہیں بول سکتا ہے، لیکن اب واسطہ پڑا ہے تو یہ لفظ تو یاد کرنا ہے۔ دوسری چیز کا نام ہے یونیورسل اسٹیبلائزر، کیا نام ہے جی؟ اور تیسری چیز کا نام مل کے بتائیں جی؟ جزاک اللہ۔ یہ ختم نبوت کا پہلا کام، 3 باتیں یاد رکھنی ہے، ہر مسلمان کو بتانی ہے۔ پہلی بات، قادیانی مسلمان نہیں۔ دوسری بات، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں۔ تیسری بات، زیادہ استعمال ہونے والی 3 قادیانی چیزیں۔ پہلی چیز کا نام شیزان، دوسری چیز یونیورسل اسٹیبلائزر، تیسری چیز ذائقہ گھی۔ یہ قادیانیوں کی چیزیں ہیں، استعمال کرنا ناجائز اور حرام، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، دوسرے مسلمانوں کو بھی بچانا ہے۔ سارے حضرات کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ کرنے کا۔ دوسرا اور آخری کام، اب انشاءاللہ یہ 20 دن کے بعد عید آ رہی ہے۔ عید کے 3 دن کھانے پینے کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی۔ عید کے چوتھے دن سے دفتر ختم نبوت نمائش چورنگی، بالمقابل مزار قائد کا مین گیٹ، نمائش چورنگی پر لال رنگ کی مسجد ختم نبوت کا دفتر ہے۔ آپ میں سے کئی سارے حضرات نے دیکھا ہوگا، اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے تو دوسرے حضرات سے راستہ معلوم کر لیں، پوچھ لیں۔ نمائش چورنگی پہ ختم نبوت کا دفتر ہے۔ عید کے چوتھے دن سے وہاں پر 4 دن کا ختم نبوت کورس ہوگا۔ کتنے دن کا کورس ہوگا اور کب شروع ہوگا؟ عید کے چوتھے دن سے 4 دن کا کورس، روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک۔ میری درخواست ہے آپ تمام حضرات 4 روزہ اس کورس میں مکمل طور پر شرکت فرمائیں۔ اگر کوئی 4 دن شرکت نہ کر سکے، 3 دن، 2 دن، 1 دن، جتنا ہو ممکن ہو اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ کوئی 1-2 دلیلیں بھی ہم نے سمجھ لی، سیکھ لی، باتیں سمجھ آ گئی، انشاءاللہ اپنا ایمان بچا سکیں گے، دوسرے مسلمانوں کے ایمان پر پہرہ دے سکیں گے، کسی قادیانی کو اسلام کی دعوت دے سکیں گے۔ اس کورس میں شرکت کے لیے داخلہ فیس کوئی نہیں ہے، عمر اور تعلیم کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو آپ حضرات انشاءاللہ اس کورس کے شرکت کی طرف بھی توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کے عظیم مبارک کام کے لیے قبول فرمائیں۔